تو پھر بلڈنگ کون سی ہے؟ بلڈنگ ہماری دین کی کیا ہے؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ فقہی اختلاف صحابہ میں بھی تھے رضی اللہ عنہم، اس پہ تو پوری فقہی اختلافی بحثیں ہیں اس کے اوپر۔ جب پکوڑے نظر آتے پاکستانیوں کا روزہ افطار پکوڑوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت خوشی ہوتی ہے، یا دوسرا اگر افطار کے معنی عید الفطر کے لیے جائیں، اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، ہم ایک اور دن بھی بات کر رہے تھے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں۔ کچھ فرائض کا مطلب ہے نو چوائس، رائٹ؟ اختیار ہی نہیں ہے بندے کے پاس۔ 5 وقت کی روزانہ نماز از ناٹ اے چوائس۔ یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آج 4 پڑھ لوں، کل 3 پڑھ لوں، پھر ایک دن دل چاہے گا 5 پڑھ لوں۔ ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی کہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، کون کس کے اوپر ایکسیپشن ہے یا ایگزمپشن ہے، کون اس میں ایگزمپٹڈ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا، وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ایک گھر کی طرح۔ یہ آپ کی بلڈنگ ہے، فری قرآن ایجوکیشن سینٹر کی ماشاءاللہ بلڈنگ بن رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ یہاں پہ آپ کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا بن رہا ہے؟ فاؤنڈیشن بنتی ہے، رائٹ؟ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کیا بن رہا ہے؟ پلرز، رائٹ؟ اس کے بعد پلرز بن رہے ہیں۔ ابھی پلر سٹیج پہ آپ لوگ پہنچے ہیں۔ اب جا کے آپ عمارت کھڑی کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے فاؤنڈیشن، پھر پلرز۔ ہمارے دین کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عقائد، بلیفز ہمارے، رائٹ؟ ایمان، بالکل ٹھیک۔ عقائد وہ ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ اگر عقیدہ ویک ہوگا تو سب پوری بلڈنگ ہے ہی نہیں، بلڈنگ کلاپس ہو جائے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ پلرز، یہ پلرز ہیں، یہ 5 پلرز ہیں، رائٹ؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہ پلرز ہیں، یہ 5 پلرز پہ یہ عمارت کھڑی ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ اسی کو عمارت سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں نا۔ اب یہ جو باہر آپ لوگوں کی بلڈنگ کھڑی ہے، آپ کسی کو کہیں جی ہماری عمارت تیار ہو گئی، ہمارا کمیونٹی سینٹر بن گیا، لوگ دور دور سے دیکھنے آئے اور کہیں گے یار یہ تو فاؤنڈیشن ہے اور یہ پلر کھڑے ہوئے، کچھ ان کی شاید عقل کام نہیں کر رہی ٹھیک طریقے سے، ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے دین میں بھی اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، فاؤنڈیشن ہے، ہاں جی عقیدہ ہے اس کا ٹھیک، اور پلرز کھڑے ہیں، 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ تو پھر بلڈنگ کون سی ہے؟ بلڈنگ ہماری دین کی کیا ہے؟ ہمارے دین کی بلڈنگ ہے اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ یہ دین کی بلڈنگ ہے، یہ تو پلرز ہیں۔ پلرز کے بغیر بلڈنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بس نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ پلرز کے بغیر بلڈنگ کھڑی کر دیں، وہ بہت جلدی گر جاتی ہے، وہ بہت جلدی گر جاتی ہے، وہ کمزور عمارت ہوتی ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ 5 چیزیں روح کی غذا ہیں۔ اینی تو سائیڈ نوٹ تھا۔ تو یہ 5 پلرز ہیں ہمارے کہ ہم ٹیسٹیمونی آف فیتھ، شہادت، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بہت ساری احادیث ہیں رمضان کے ورچوز کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، وہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث قدسی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے آدم کی اولاد انسان کے سارے اعمال، ان کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ ویریبلس،
اس کی نیت کیسی ہے، کتنی محنت، مجاہدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اگر وہ بادشاہ ہو بہت بڑا اور وہ کہے کہ اس کی یہ جو اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا نا، وہ میرے ذمہ ریوارڈ ہے، اس کا نہیں بتاتا، تو پھر ہمیں امید ہوتی ہے بادشاہ سے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ریوارڈ بھی اپنی سٹیٹس کے مطابق ہی دے گا. اور بلا کے اگر 700 روپے پکڑا دیں تو 700 ہم کہیں یار بادشاہ تھا یہ تو 700 روپے دیے، تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بادشاہ جو ریوارڈ دے گا، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیا ریوارڈ دے گا. صبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کا اجر بھی بغیر حساب کے ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ روزہ صبر ہی تو ہے، رائٹ؟ روزہ صبر ہے، صبح سے لے کر رات تک نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نہ کوئی بیوی کے پاس جا رہا ہے، رائٹ؟ صبر ہی تو ہے. تو یہ اصل میں صبر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 موقع ہوتے ہیں خوشی کے. للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں فطری کا. ایک افطار کے وقت جب پکوڑے نظر آتے ہیں پاکستانیوں کا روزہ افطار پکوڑوں کے بغیر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اس وقت خوشی ہوتی ہے. یا دوسرا، اگر افطار کے معنی عید الفطر کے لیے جائیں تو عید والے دن خوشی ہوتی ہے کہ یار روزے ہم نے 30 روزے الحمدللہ عافیت کے ساتھ گزر گئے. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، میری والدہ کی عمر کافی ہے، تو رمضان میں ان سے پوچھتا ہوں میرا روزہ کیسا گزرا آپ کا، تو ہم بہت شکر کرتی ہیں الحمدللہ اللہ نے آج کا روزہ بھی گزار دیا. وہ آہستہ آہستہ ایک دن جب گزر جاتا ہے نا، 30واں دن آتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہیں الحمدللہ رمضان عافیت سے گزر گیا. تو خوشی ہوتی ہے انسان کو. ایک خوشی اس وقت پکوڑے دیکھ کے افطار کے وقت یا عید الفطر پہ، اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی. جب اللہ سے ملاقات ہوگی روزہ دار کو خوشی ہوگی. صحیح البخاری کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو. اور فرمایا وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جو افطار کے قریب روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اب اس کے بارے میں جاؤں گا تو میں اگلے 10 منٹ لے لوں گا. مجھے پتا ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پہ روزوں کے بارے میں بہت تفصیلی بات کرنا ہے، لیکن اس کے جو اگر آپ اس پہ جتنا غور کریں نا، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں میں کہاں میرا رب، میری کیا اوقات ہے. کوئی اوقات ہے ہماری؟ ہم تو چونٹیاں جو ہے نا، ہم چونٹیاں اور ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہے پھر بھی. چھوٹی ہوتی ہے 6 انچ کی، 6 نہیں آدھے انچ کی، سمجھے آدھے انچ کی، اور بندہ 6 فٹ کا ہوتا ہے. 6 فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں انداز؟ 72 انچ ورسز آدھا انچ. پھر بھی آپ 144 ٹائمز بڑی ہوئی نا ہم لوگ. میں ایک ٹال بندے کی بات کر رہا ہوں. 144 ٹائمز کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا. پھر بھی ہم چونٹی کو دیکھتے ہیں، یار وہ چونٹی گزر رہی ہے. ہم ابھی باہر سے آئے ہیں، کسی نے شاید نوٹ بھی نہیں کیا چونٹیاں پھر رہی تھی کہ نہیں. میرا اور اللہ تعالیٰ کا، ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی منہ کی بدبو کو نوٹس کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور بدبو کو کیوں؟ اس بندے نے سارا دن خالی پیٹ رہا، اب یہ خالی پیٹ سے جو پیٹ میں گیسز پیدا ہوتی ہیں اور اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے اس پہ کہ میری خاطر اس بندے نے نہ کھایا نہ پیا سارا دن. اس پہ تو پوری فقہی اختلافی بحثیں ہیں اس کے اوپر کہ افطار کے قریب مسواک کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن خالی برش یا خالی مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک میں اجتہادی بحث ہے اس کے اوپر.
اور جو کہتے ہیں نہیں کر سکتے ان کی دلیل یہ حدیث ہے، دیکھو اللہ کو تو بدبو پسند آ رہی ہے، اور جو دوسرے کہتے ہیں کر سکتے ہیں، دوسرے فقہا وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اصل پیٹ کی بدبو ہے، منہ کی بدبو کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اینی وے میں تو صرف کہہ رہا ہوں اس حدیث کی بیس کے اوپر ایک فقہی اختلاف ہو گیا، جو کہ ویلڈ اختلاف ہوتے ہیں۔ بائی دا وے فقہی اختلاف کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے میرے بھائیوں۔ فقہی اختلاف صحابہ میں بھی تھے رضی اللہ عنہم، ہم نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کتنی ٹینشنز ہوتی ہیں نا، ایسی بدقسمتی سے unnecessarily، صرف اس کی وجہ ہوتی ہے لیک آف نالج، علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان، فقہی اختلافات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے نفرتیں، ٹینشنز، تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات بھی کریں، انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، تاکہ محبت پڑے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری ہی کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں اجر کی امید کو، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ فقہا نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ سارے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن رمضان کی برکت یہ ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی برکت بھی یہی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور ایک روایت میں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کھانے پینے اور سیکشل گریٹیفیکیشن سے بچنے کا نام ہے کب سے کب تک؟ فرام فجر ٹو مغرب، فرام ٹرو ڈان ٹو سن سیٹ۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن میں صراحتاً ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے، سورۃ البقرہ یہ میں آگے جا کے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ صبح جب فجر شروع ہو جائے وہاں سے لے کر مغرب تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور پھر مغرب کے وقت تمہارا روزہ ختم ہوگا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاز میں لینا چاہتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے۔ ہر اذان نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے نا۔ اذان کا کیا مقصد ہے؟ ایگزیکٹلی، نماز، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے بلانا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مسجد میں آ جاؤ۔ تو مردوں کو مسجد سے آواز آتی ہے آ جاؤ، نماز کا وقت شروع ہو چکا۔ اور وہ جو تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں نا، وہ گیپ ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ، کوئی کام کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، رائٹ؟ یہ اذان کا مقصد ہے۔ اذان کا مقصد اور کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ علاقوں میں جیسے آپ مڈل ایسٹ میں لے لیجئے، گلف کنٹریز میں لے لیں، سعودی عرب میں لے لیں، وہاں پہ نماز ہو جاتی ہے وقت داخل ہوتے ہی، رائٹ؟ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں مختلف اوقات ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی تاخیر سے ہوتی ہے، زور ہوتی ہے، وہ ہم بڑے ایکسٹینڈرڈ ٹائم رکھا ہوتا ہے سارے۔ تو آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی نماز جب کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، وہ مقصد ہی ہے۔ اور وہاں پہ چونکہ وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو وہاں پہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اذان دے دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، وہ اناؤنس کر رہے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ۔ اذان کا مقصد ہی یہ ہے، پلیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اذان دی جاتی ہے نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد، فجر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد۔ جب اذان ہو رہی ہے اس کا مطلب فجر کا وقت داخل ہو چکا، فجر کا وقت شروع ہو چکا، ان ادر ورڈز روزے کا وقت، یعنی روزہ شروع ہو چکا، سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ اب اگر کوئی اذان ہو رہی ہے اور کچھ کھا پی رہا ہے تو آپ بتائیے روزہ کیسے ہوگا اس بندے کا؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فجر شروع ہو جائے وہاں سے لے کر مغرب تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔
کچھ لوگ ایک مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک حدیث کو. حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے منہ میں کچھ ہو یا ہاتھ میں کچھ ہو تو اگر فجر کا شروع ہو جائے تو تم اس کو کھا لو پی لو جو بھی. دیکھیے اس کی بہت چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات